السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ اپنے فیوریٹ چینل پر دیکھنے جا رہے ہیں نیو ناول اجڑی غریب زادی کا ایپیسوڈ نمبر 7، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شہیر اور بیلا کے درمیان دوری کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کا میجر کردار ادا کرے گا شہیر کا دوست اسیب اور صنم، جو کہ بیرون ملک رہتے تھے شہیر کے ساتھ، اور شہیر کے گھر والوں کے کہنے پر ہی وہ پاکستان آئے تھے۔ تو ناظرین، شہیر جیسے ہی آفس جائے گا تو حسیب بیلا کو بے ہوش کرے گا سپرے کے ذریعے سے۔ جیسے ہی بیلا بے ہوش ہوگی تو حسیب اپنے کپڑوں سے عاری ہو کر اس حالت میں بیلا کے ساتھ وہ سب کچھ کرے گا جو قابل بیان نہیں ہے، اور جیسے ہی صنم شہیر کے ساتھ اور شہیر کے گھر والوں کے ہمراہ ایک پلان کے مطابق اس کو راضی کر کے لے آئے گی کہ ہم بیلا کو اور آپ کو آپ کے اصل گھر واپس لے جانے کے لیے پاکستان آئے ہیں۔ جیسے ہی فلیٹ پر پہنچیں گے، دروازہ کھلے گا تو سامنے شہیر اسیب کو بیلا کے ساتھ حالت غیر میں دیکھ کر غصے میں اس کی کیا حالت ہوگی۔ سب کے سامنے اس کی ایک تو ناک کٹ جائے گی، دوسرا بیوی کے ساتھ غیر مرد، یہ تمام تر معاملات کو دیکھ کر شہیر کے دل میں بیلا کے بارے میں کیا احساسات ہوں گے۔ کیا شہیر بیلا سے نفرت کرنے لگے گا، بیلا کو چھوڑ دے گا؟ کیا حالت ہوگی اگر چھوڑ دے گا تو بیچاری بیلا، جس کا والد بھی فوت ہو چکا تھا، جس کی مام اور اس کی سسٹر جو کہ بیلا کے تانوں کی وجہ سے کہ بیلا بھاگ چکی، حقیقت میں ایسا نہیں تھا، تو وہ اپنے وطن کو بھی چھوڑ چکی ہوں گی نامعلوم جگہ پہ۔ اب بیلا کا اس دنیا میں سوائے شہیر کے اور خدا کے کوئی نہیں تھا۔ کیا بیتے گی بیلا کے ساتھ، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے اپنے ناول کی طرف۔ تو ناظرین، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیجیے، آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی اچھی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ابھی شہیر اور بیلا ناشتے سے فارغ ہوئے تو دروازے پر بیل ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، شہیر کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی شہیر چونک گیا۔ اسیب کے ساتھ صنم کو دیکھ کر شہیر نے ماتا مسلا تھا۔ شہیر، کیسے ہو تم؟ اسیب گرم جوشی سے شہیر سے ملا۔ کیسے ہو شہیر؟ صنم نے بے تکلفی سے شہیر کے سینے سے لگنے کی ناکام کوشش کی۔ بیلا پیچھے کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں صنم۔ شہیر نے صنم کو پیچھے کیا۔ اندر آؤ تم لوگ۔ شہیر نے دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ بیلا، یہ اسیب اور صنم ہے میرے دوست، شہیر نے بیلا کو بتایا، اور یہ میری بیوی، میری شریک حیات۔ شہیر نے بیلا کو کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ تمہاری بیوی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس لڑکی سے تم نے شادی کی ہے۔ صنم نے بیلا کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا تھا۔ ہاں صنم، تم لوگ بیٹھو۔ شہیر نے اسیب اور صنم کو بیٹھنے کا کہا۔ یار، تم اچانک سے غائب ہو گئے، نہ کوئی کال نہ کوئی میسج۔ اسیب نے بات شروع کی۔ بس وقت ہی نہیں ملا اسیب بھائی، شہیر مسکرا کر بولا۔ بیلا نے پانی کے 2 گلاس میز پر رکھے اور خود شہیر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ صنم کے بدن میں آگ لگ گئی تھی، غصے سے آنکھیں بند کر لی اور پانی کا گلاس اٹھایا اور پینے لگی۔ اور تم لوگ کہاں ٹھہرے ہو؟ شہیر نے اسیب سے سوال کیا۔ میں تو کسی ہوٹل میں ٹھہر لوں گا، پر مسئلہ صنم کا ہے، اس کو میں اپنے ساتھ ہوٹل میں نہیں رکھ سکتا۔ تو کچھ دنوں کی ہی بات ہے، صنم تمہارے فلیٹ میں رہ سکتی ہے اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ اسیب نے صنم کی طرف دیکھ کر بات مکمل کی۔ جہاں کیسے؟ مطلب ہم خود مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، اور صنم کے لائف سٹائل کے مطابق جہاں کچھ نہیں ہے، صنم نہیں ایڈجسٹ کر پائے گی۔ بیلا اس تمام گفتگو میں چپ بیٹھی تھی۔ شہیر، تم گزارا کر سکتے ہو تو میں بھی کر لوں گی، اور ویسے بھی 2 ہفتوں کی تو بات ہے۔ صنم نے شہیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شہیر، آپ اسیب بھائی کی بات مان لیں۔ بیلا شہیر کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے بیلا، میں اپنی پیاری سی بیوی کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ شہیر ہنستا ہوا بولا۔ بیلا مسکرائی۔ صنم اور اسیب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اچھا شہیر، میں چلتا ہوں، میں رات کو آؤں گا اور کھانا یہیں کھاؤں گا۔
آصف شہیر سے مل کر ہوٹل کی جانب روانہ ہوا۔ بیلا تم صنم کو کمرہ دکھا دو، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ شہیر بھی آفس چلا گیا۔ بیلا نے صنم کو کمرہ دکھایا اور اس کا سامان بھی سیٹ کروایا۔ تمہیں پتہ ہے نا بیلا، شہیر اور میرا ریلیشن شپ کافی سالوں سے ہے۔ شہیر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور شاید اب بھی کرتا ہے۔ اس نے بتایا مجھے کہ کیسے اس نے تم سے مجبوری میں شادی کی۔ صنم کافی پیتے ہوئے بولی، جو بیلا ابھی بنا کر لائی تھی۔ شہیر نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی مجھ سے۔ بیلا بھی صنم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ او کم آن یار، اب وہ تمہیں بتائے گا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جب تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ اچھی کافی نہیں بنائی تم نے، بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو کام اچھا کر لیتا ہے۔ صنم نے کافی کا کپ میز پر پٹکا، جس سے آدھی کافی میز پر گر گئی۔ شہیر جب تک خود مجھ سے یہ بات نہیں کہے گا میں یقین نہیں کرنے والی۔ بیلا نے بھی کافی کا کپ میز سے اٹھایا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بدصورت کہیں کی، اس سے شہیر نے شادی کی ہے، تبھی تو آنٹی نے اتنا غصہ کیا۔ کافی اچھی نہیں بنائی، بڑی آئی خود آ کر بنا لے۔ بیلا نے کافی کا کپ سنک میں پھینکا۔ شہیر خود چلے گئے اور مجھے اس چڑیل کے پاس چھوڑ گئے۔ شہیر رات کو واپس آیا، ہاتھوں میں کھانا پینے کا سامان اٹھائے۔ بیلا نے سلام کر کے شہیر کے ہاتھوں سے بیگز لیے۔ اچھا بیلا، میں تمہاری مدد کرا دوں گا، کھانا اچھا بنانا پلیز۔ شہیر نے بیلا کے چہرے پر اپنے لب رکھے۔ اوکے، صنم کہاں ہے؟ شہیر نے صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے پوچھا۔ سوئی ہوئی ہے، آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی سو گئی تھی۔ بیلا نے شہیر کے جوتے اٹھائے اور سائڈ پر رکھے۔ شہیر فریش ہو کر آیا اور بیلا کے ساتھ کچن میں اس کی ہیلپ کروانے لگا۔ پیاز کاٹنے کے لیے بیلا نے چھری اٹھائی تھی کہ اس کی انگلی کٹ گئی۔ بیلا، شہیر نے فوراً ایڈ باکس سے دوائی نکال کر لگائی اور پٹی کر دی۔ شہیر، چھوٹا سا کٹ لگا ہے اور آپ اتنے پریشان ہو گئے ہو، یار حد کرتی ہو تم بھی، ذرا خیال نہیں ہے تمہیں اپنا اور نہ میرا۔ شہیر مصنوعی غصہ دکھاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھا نا، سوری۔ بیلا نے شہیر کے چہرے کو اوپر کیا اور ماتھے سے اس کے بالوں کو پیچھے ہٹانے لگی۔ شہیر، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بیلا شہیر کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی، جتنا شاید میں خود سے بھی نہیں کرتا۔ شہیر نے بیلا کے چہرے پر پڑنے والی آوارہ لٹوں کو پیچھے ہٹایا۔ میرے سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی تھی؟ بیلا کو صنم کی بات یاد آئی۔ میری جان، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ شہید کرسی سے اٹھا اور بیلا کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ شہیر، کھانا بھی بنانا ہے، ابھی آپ کا دوست آتا ہوگا۔ بیلا گھبرا کر بولی۔ شہیر نے بیلا کے ہونٹ پر اپنے ہونٹ رکھے۔ سامنے سے صنم آتی دکھائی دی۔ صنم نے شہیر کو آواز دی۔ شہیر نے فوراً بیلا کو اپنی محبت کی تشنگی سے آزاد کیا۔ بیلا بھاگتے ہوئے چولہے کے پاس جا کر پہنچی اور ہانڈی میں چمچ ہلانے لگی۔ صنم، تم جاگ گئی۔ صنم نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور کھڑے ہو کر پینے لگی۔ ہاں شہیر، تم کب آئے؟ صنم شہیر کے سینے سے لگنے کی والی تھی کہ شہیر پیچھے ہوا۔ پلیز صنم، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، تم جانتی ہو، شہیر اکتا کر بولا۔ تبھی صنم کا فون بجا اور فون کان کے ساتھ لگائے باہر نکل گئی۔ شہیر، یہ کیسی لڑکی ہے؟ آپ اس کے لیے نامحرم ہیں اور یہ آپ کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے، اور کپڑے تو صرف اس کے نام کے ہی اس نے پہنے ہوتے ہیں۔ بیلا غصے سے بولی۔ یار، کچھ دنوں کی بات ہے، میری خاطر برداشت کر لو اس چڑیل کو، شہیر نے آہستہ سے بیلا کے کان میں کہا۔ بیلا ہنستے ہوئے شہیر کی طرف دیکھنے لگی۔ کھانا کس نے بنایا ہے؟ اتنی تیز مرچیں، اوف! صنم نے پانی کا گلاس منہ کے ساتھ لگایا۔ میں نے اور بیلا نے مل کر
کیوں اچھا نہیں بنا؟ شہیر پلیٹ میں سلاد ڈالتا ہوا بولا۔ شہیر دراصل میں یہ سب کھانے کی عادی نہیں ہوں، اس لیے پر ڈونٹ وری، میں کھا لوں گی۔ صنم بیلا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم جہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی۔ شہیر پلیٹ کی طرف دیکھ کر بولا، ارے شہیر یار، 2 ہفتوں کی تو بات ہے، پھر چلی جاؤں گی۔ آصف نے صنم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر بیلا کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ آصف بھی برتن رکھنے کے بہانے سے اندر آیا۔ بیلا، میرا مطلب ہے بھابھی، کھانا بہت اچھا تھا۔ آصف نے بیلا کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ جی شکریہ۔ بیلا پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ آصف بھی بیلا پر نظر ڈال کر چلا گیا۔ تھک گئی ہوں گی آپ؟ بیلا شہیر کے پاس بیٹھ کر بیڈ پر آ کر لیٹی۔ شہیر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہاں تھوڑی بہت، آپ بھی تو آفس سے آتے ہی میرے ساتھ کام میں لگ گئے تھے۔ تم اکیلی کام میں لگی تھی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں آرام کروں اور تم کام۔ شہیر نے بیلا کے بالوں کو کھولا۔ شہیر، آپ بہت بہت اچھے ہیں۔ آپ کا ساتھ پا کر مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی بستان کی پری ہوں، کوئی شہزادی ہوں۔ بیلا آنکھیں بند کر کے بولی، تو پری صاحبہ، اپنے اس شہزادے پر رحم کرو اور سو جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح آفس جلدی جانا ہے۔ شہیر نے سائیڈ میز پر پڑے لیمپ کو بند کیا اور بیلا کو اپنی گرفت میں لے کر آنکھیں موند لی۔ سورج کی مدم مدم کرنیں بیلا کے چہرے پر پڑی تو مشکل سے آنکھیں ملتے ہوئے بستر سے اٹھی۔ شہیر کے چہرے پر اپنے لب رکھے۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے شہیر، کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا۔ یار بس کرو، نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ بیلا جب کافی دیر شہیر کو دیکھتی رہی تو شہیر ایک آنکھ کھول کر بولا، شہیر آپ جاگ رہے تھے؟ بیلا گھبراتے ہوئے اٹھی کہ شہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ شہیر، آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ بیلا نے شرماتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ تو ہو جائے، یہ موقع بار بار تھوڑا ہی ملتا ہے۔ شہیر نے یہ خوبصورت صبح بیلا کے نام کر دی۔ لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہمان نہ ہو جا۔ ناشتے کی میز پر شہیر موبائل فون کے ساتھ لگا ہوا کافی پی رہا تھا۔ بیلا نے ٹوسٹ اور ابلے ہوئے انڈے ٹرے میں رکھے اور شہیر کے سامنے میز پر رکھے۔ بیلا، میں بس کافی ہی پیوں گا، شہیر کہتا ہوا کرسی سے اٹھا۔ شہیر، ناشتہ تو کریں، ہمیشہ ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ بیلا منہ بناتے ہوئے بولی، یار دیر ہو رہی ہے، تم نے کیا ناشتہ؟ شہیر بیلا کی طرف دیکھ کر بولا، جی کر لیا، پراٹھا اور چائے، یہ چیزیں میں ناشتے میں نہ کھاؤں تو میرا دن نہیں گزرتا۔ بیلا بھی اپنا بیگ لے کر آئی اور دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ وہ نظر آ رہا ہے موٹی؟ شہیر ہنستا ہوا بولا، کیا موٹی؟ وہ بھی میں؟ بیلا نے ہاتھوں کا مکہ بنا کر شہیر کی کمر پر مارا۔ اف، ظالم لڑکی۔ شہیر ایکٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ اچھا سنو، یہ فون رکھ لو ابھی فی الحال کے لیے، بعد میں اچھا سا فون لے دوں گا۔ شہیر نے فون بیلا کو پکڑایا۔ سم میں نے ڈال دی ہے اور اپنا نمبر بھی سیو کر دیا ہے۔ بیلا نے فون بیگ میں ڈالا۔ شکریہ شہیر، اور دروازہ بند کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلے گئے دونوں۔ صنم ان دونوں کے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کال کر کے آصف کو بلایا۔ صنم نے اندر سے دروازہ لاک کیا۔ کچھ دیر میں آصف آیا۔ کالج کا پتہ ہے تمہیں اس کے؟ صنم کافی بناتے ہوئے بولی، ہاں سب پتہ کروا لیا ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، تم کافی پی کر نکلو جہاں سے، آصف کہتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ مس بیلا، آپ کو کوئی لینے آیا ہے، پرنسپل نے بیلا کو بتایا۔ آپ جا سکتی ہیں، شاید کوئی ایمرجنسی ہو۔ پرنسپل نے بیلا کو آدھی چھٹی دی۔ شہیر ہی ہوں گے، بیلا دل میں بولی۔ بیلا گیٹ سے باہر نکلی تو آصف گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ آصف بھائی آئے تو بیلا چونک کر گاڑی کے پاس پہنچی۔ ہاں جلدی چلو، شہیر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، گھر پر ہے وہ،
اس نے مجھے بھیجا کہ میں آپ کو کالج سے لے آؤں۔ کیا شہیر کی طبیعت پر صبح تو ٹھیک تھے وہ، بیلا کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی۔ حسیب نے فلیٹ کے سامنے گاڑی روکی۔ بیلا نے بھاگتے ہوئے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شہیر شہیر، بیلا نے اندر جاتے ہی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ تبھی پیچھے سے حسیب نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور بیلا بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ حسیب نے بیلا کو اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ صنم تم جہاں؟ شہیر صنم کو اپنے آفس میں دیکھ کر حیران ہوا۔ ہاں شہیر، تمہارے لیے سرپرائز ہے، نیچے آؤ میرے ساتھ۔ صنم شہیر کو زبردستی آفس سے باہر لے گئی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ سامنے بشرا بیگم اور ولید کھڑے تھے۔ وہ دونوں شہیر کی طرف بڑھے۔ شہیر میرے بچے، اپنے گھر واپس آ جاؤ اور میری بہو کو بھی لے آؤ۔ میں لوگوں کی باتوں میں بہک گئی تھی، اپنی ہیرے جیسی بہو کو نہ پہچان سکی۔ بشرا بیگم شہیر کو اپنے سینے سے لگاتی ہوئی بولی، شہیر مجھے بھی معاف کر دینا۔ ولید سر جھکا کر بولا، نہیں بھائی، اس دن میں بھی غصے میں آ گیا تھا۔ ولید شہیر سے ملا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے بیلا کو اپنا لیا۔ صنم نے ہمیں سمجھایا کہ بیلا کتنی اچھی اور نیک بچی ہے۔ چلو اب سامان باندھو اور اپنے گھر چلو۔ بشرا بیگم، ولید، صنم اور شہیر گاڑی میں بیٹھے اور ولید نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بیلا تو کالج ہوگی؟ نہیں، میں نے اسے گھر چھوڑ دیا ہے۔ صنم نے بشرا بیگم کو اشارہ کیا۔ آخر کار سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ گاڑی رکی تو سب سے پہلے شہیر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے فلیٹ کے پاس پہنچا۔ دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ بیلا کہاں ہو؟ شہیر نے لائٹس آن کی۔ باقی لوگ بھی پیچھے آئے۔ شہیر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حسیب بغیر شرٹ کے بیلا کے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ حسیب نے شہیر کو دیکھا تو بیلا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ باقی لوگ بھی اندر آئے۔ شہیر تم؟ حسیب نے جلدی سے شرٹ پہنی۔ بے غیرت، کیا کر رہا تھا تو جہاں؟ بول۔ شہیر نے حسیب کے منہ پر گسونا مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ شہیر نے حسیب کو لاتیں مارنا شروع کر دی۔ ولید نے شہیر کو پیچھے ہٹایا۔ سٹاپ اٹ یار، بیلا نے خود مجھے جہاں بلایا تھا۔ حسیب اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جھوٹ بکواس کر رہا ہے تو۔ شہیر بیلا کی طرف بھاگا۔ بیلا آنکھیں کھولو۔ کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ شہیر نے بیلا کے چہرے پر تپ کی تھی۔ شہیر، بیلا سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی مشکل سے سہارا لے کر اٹھی۔ بیلا یہ جہاں کیا کر رہا ہے؟ شہیر نے ہاتھ پکڑ کر بیلا کو بیڈ سے اٹھایا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، جو کہ ہے ہی بہت زیادہ انٹرسٹ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز اپنے فیوریٹ چینل انٹرسٹنگ اسٹوری کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔